آج الکاف ادارے میں حاضری ہوئی ہے بھائی حافظ محمد ابراہیم صاحب نقشبندی مدثر العالی نے حکم فرمایا کہ آج آپ بات کریں گے۔ مجھے تو بیان کرنا نہیں آتا، سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور اپنی یادداشت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے اور اپنے ہی اکاؤنٹ میں ثواب جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ آنے والے جو دن ہیں بھائی، ایک ساتھی سنت پورا کریں، چاند دیکھ کے آ جائیں، نظر ڈالیں، نظر نہیں آئے گا، سنت پوری ہو جائے گی، جلدی سے آ جانا واپس۔ تو آج چاند دیکھنا ہے، نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جدید دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا حالات۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ذی الحجہ شرعی طور پر 10% شاید آج اور 90% انشاءاللہ تعالی کل سے شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں کے بارے میں کوئی معمولی باتیں یا معمولی کہانیاں نہیں ہیں۔ ان 10 دنوں کو پوری دنیا کے بہترین گولڈن ترین دن کہا گیا، افضل ایام الدنیا، افضل ایام السنہ نہیں کہا، افضل ایام الدنیا کہا گیا۔ اسنادہ حسن، اس روایت کی سند بھی حسن ہے۔ دنیا بھر کے گولڈن ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ایک لحاظ سے ماہ رمضان المبارک سے بھی اعلیٰ دن ہے۔ جو آیات پڑھی ہیں سورہ فجر کی شروع کی، اس میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیوں کھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں ماہ رمضان کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور قسمیں نہیں، ان 10 دنوں اور راتوں کی قسم۔ راتوں کے اندر دن بھی آ جاتا، کیونکہ رات سے آغاز دن ہوتا ہے، رات سے آغاز تاریخ ہوتی ہے، رات سے ایک نئی تاریخ جنم لیتی ہے، اس لیے راتوں کا ذکر کیا گیا، دن بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی ان 10 دنوں کو اگر ہم نے اپنے حق میں گولڈن نہ بنایا تو ہم پھر بغیر گولڈ کے ہی ہیں، ہماری گولڈ والی قیمت نہیں لگے گی، ہماری مٹی والی قیمت لگے گی۔ اس لیے بھائیو دوستو، بات یہ ہے کہ ہم ان دنوں اور راتوں کو گولڈن کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ یہ گولڈن اس لیے ہے کہ اس میں حج ہے، اور نمبر 2 یہ دن گولڈن اس لیے ہے کہ اس میں قربانی ہے، نمبر 3 یہ زیادہ گولڈن اس لیے ہے کہ یہ اشہر حرم میں یہ 10 دن ہے، نمبر 4 یہ زیادہ گولڈن اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے رکن اعظم عرفہ 9 تاریخ کو رکھا ہے، اور یہ گولڈن اس لیے بھی ہیں کہ اس میں عید ہے، اور عید کی رات ہے، چاند رات جو تو کہتے ہیں، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں، ان راتوں کو بہت زیادہ اہم قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں افضل ایام الدنیا فرما دیا۔ تمام محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ 10 دن سے مراد ذی الحجہ کے درمیانے نہیں ہیں، آخری نہیں ہے، پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ گولڈن بنانے کے لیے تاکید فرمائی۔ ماشاءاللہ، حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔
بال اور ناخن نہ کاٹیں مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ چاند دکھنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے، اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جب مرضی ناخن کاٹے، جب مرضی بال کاٹے، لیکن حاجی نہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان 10 دنوں میں بال کاٹنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ اس میں ہم کیا کریں، نہ بال ناخن نہ کاٹیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا مشابہت ہو جائے گی، ذرا تم میرے پسندیدہ لوگوں جیسے ہو جاؤ گے، ذرا میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادوگر آئے تھے، فرعون نے جو جن جادوگروں کا انتخاب کیا تھا وہ سارے مولوی لے کر آئے تھے، مولوی لے کر آئے تھے کہ ان مولویوں کو مولوی ڈنگ ماریں گے تو پھر پتہ چلے گا ان کی گر ہم نہیں جانتے، مولویوں کو مولوی ہی پکڑ سکتے ہیں، آپ بٹھا دیے نا پاس، جی ہاں کوئی بات نہیں، اللہ پاک کرے گا، خیر اصلاحی ہوئے گی نا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ مولوی آ گئے اور مولویوں نے آ کے دیکھا کہ یہ موسیٰ صاحب کی لاٹھی جو ہے یہ ساری لاٹھیوں کو کھائی جا رہی ہے، ادھر مطلب یہ ہے کہ بندہ سچا ہے، اور سب نے کہا ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہتا ہے اے کیا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا کدھر؟ وہ کہا جا جا کام کر جا کے، تجھے نہیں ہم جانتے تو کون ہے، ہم ان کے پاس، اور تم ہمارے بندے ہو، ہمارے پاس آؤ، تم کدھر جا رہے ہو؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ بندے فرعون کے تھے، ہو گئے موسیٰ صاحب کے، موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملا موسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب بندے ہیں، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی جو شکل بنا کے لایا ہمیں اچھا نہیں لگا کہ انہیں ناکام کر دے، ہمیں تو پسند آیا کہ یہ مولوی بن کر آئے تھے، چلو ان کو مولوی بنا لیتے، آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی مولوی بنا دیا۔ جی ابھی جو مولویوں کے خلاف ہے نا، ذرا تھوڑا کان کھول کے سن لیں، امام مہدی آیا تو حکومت مولویوں کی ہونی ہے، توجہ کریں، انتظار کریں، پھر کوئی داڑھی کاٹ کے دکھائے لگ پتہ جائے گا، جی ہاں ویٹ کریں انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کب آئیں گے، آنے والے وہ آنے دو ذرا، پھر دیکھیں گے امریکہ کدھر ہے، دوسرے کدھر ہیں سارے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزت ہے تو مولویوں کی ہے، جی اللہ رب العزت نے باشرہ لوگوں کی، مولوی کا معنی عالم نہیں ہے، مولوی کا معنی اللہ والا، جی جس کی داڑھی ہے وہ مولوی ہے، مطلب ہے کہ اللہ والا ہے، مطلب ہے کہ کوئی فسق و فجور والا کوئی واضح ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکیں، کیونکہ داڑھی کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عرض کروں، جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ مسئلہ یہ ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے۔ دلیل بھائی ہوائی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے نا، دلیل یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سارے اماموں کے نزدیک ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور داڑھی کا ایک بال کاٹنا بھی 4 انگل سے کم، جس کو مٹھی میں کہتے ہیں 4 انگل سے کم میں کاٹنا گناہ ہے، اور جتنے بال کٹیں گے 4 انگل سے کم اتنے گناہ ہوں گے، اور جب کٹے رہیں گے تو 12 مہینے صبح دوپہر شام ڈے اینڈ نائٹ سروس، کھانا کھا رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ گناہ بدستور مسلسل بائیں کندھے پہ لکھا جاتا رہے گا۔ ویسے انسان گناہ کرتا ہے، 10 منٹ 20 منٹ فارغ ہو جاتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، دہرانے گناہ نہیں رہتا، بندہ دہرانی گناہ کا ختم ہو جاتا ہے۔ داڑھی کاٹنا ایسا جرم ہے جس کا گناہ ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا ہی رہتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے یہ کفر کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ حج بھی کر رہا ہے، گناہ ساتھ ساتھ، نماز پڑھ رہا ہے، گناہ ساتھ ساتھ، روزے رکھ رہا ہے، گناہ ساتھ ساتھ، اس لیے اس کو اللہ نے جلی جیسے ہوتا ہے نا، واضح غلطی، کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، ہم تو صرف صورت ہی بنا کے چلے جائیں، حقیقت تو ہم کر ہی نہیں سکتے اپنے آپ، ہماری تو کوئی عبادت اس قابل نہیں کہ کہیں مولا اس عبادت کی وجہ سے بخش دے، ہماری کوئی بھی عبادت اس قابل نہیں، ہم تو صرف صورت بنانا چاہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل لوگوں نے صورت بنا کے پسندیدگی کا وہ لے لیا تمغہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں آ گئے۔ تو آج ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، گولڈن دن ہے، گولڈن راتیں ہیں، اور وہ
ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان میں ہم اپنی زبان کو تالا لگا دیں گناہوں کے حوالے سے، فضولیات کے بولنے کے حوالے سے، اور لغویات اور گناہوں کی باتوں کاموں میں گھسنے کے حوالے سے اپنی زبان کو تالا لگا دیں، اور نیک باتیں، نیک کام، اچھی باتیں، اچھے کام شروع کر دیں۔ ہم اپنا ہی نامہ اعمال کھول کے پریشان ہوں گے اگر ہم نے یہ 10 دن ضائع کر دیے۔ 20 سال گزر گئے، ہم نے بہترین طریقے سے اپنے اس عشرے کو قیمتی نہیں بنایا، جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس میں کوئی خاص کام نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو حج ہے جس کو توفیق نصیب ہو جائے، ایک اس کے علاوہ قربانی ہے جسے توفیق ہو جائے۔ قربانی کے چند مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں جو پہلے 9 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا نہ صرف حلال ہے، نہ صرف جائز ہے، نہ صرف مستحب ہے، بلکہ سنت ہے، اور ایک ایک روزہ حدیث شریف کے مطابق ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 8 روزے شروع کے 8 سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور 9 تاریخ ذی الحجہ کا جو 9 تاریخ کا پاکستان کے حوالے سے جو تاریخ بنے گی 9، اس میں ہمارا جو روزہ رکھنا ہوگا نفلی، اس روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ 1800 ہو گئے، بیٹھے بٹھائے ایک عشرے میں 1800 روزے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں تو کیا ہمیں دکھتے ہیں؟ کتنی تھوڑی سی محنت ہے، اور ہر چیز موجود ہے، فریج موجود ہے، کوئی باسی سالن نہیں، سارا کچھ تازہ مل رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر ہم روزہ نہیں رکھتے۔ بہانے، ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم روزے نہیں رکھ رہے۔ تو آئیو دوستو، کتنا قیمتی عشرہ آ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک سے بھی ایک لحاظ سے قیمتی ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، حدیث شریف میں جب کہہ دیا گیا ہے تو یہ بہت اونچا ہے۔ ہاں، ماہ رمضان کی کوالٹی اور لحاظ سے ہے کہ ماہ رمضان شریف میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں، سرکش بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور روزے رکھ کے انسان کو اس کے نفس کو پامال کر دیا جاتا ہے، ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، تراویح کی برکات آ جاتی ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں شیاطین قید نہیں ہوں گے، وہ ہمیں زیادہ مصروف کریں گے دنیا کے اندر، وہ ہمیں دنیا کی رنگینیاں زیادہ دکھائیں گے۔ ان دنوں میں موبائل ہم لوگ زیادہ کھولیں گے، ان دنوں میں سفر، دوستیاں، تعلقات، سیر و تفریح ہم زیادہ کریں گے۔ کبھی منڈی کے نام سے بکرے دیکھنے جا رہے ہوں گے، کبھی منڈی کے نام سے گائے دیکھنے جا رہے ہوں گے، کبھی مدرسوں کی گائیوں کی شکلیں دیکھنے جا رہے ہوں گے، کبھی دوستوں کے پروگراموں میں جا رہے ہوں گے، کبھی عید کی چھٹیاں منا رہے ہوں گے، کبھی کچھ شیاطین ڈائریکٹ حملہ کریں گے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ ہم نے شیطان کو موقع نہیں دینا، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ شیطان کے لیے ایک دروازہ ہے، باقی کھڑکیاں ہیں۔ ہلو، آواز آ رہی؟ شیطان کے لیے ایک دروازہ ہے اور باقی کھڑکیاں ہیں۔ دروازہ جو ہے وہ یہ ہے، جب انسان جمائی لیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان جمائی لیتا ہے شیطان اندر گھس جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جمائی شیطانی عمل ہے۔ جب انسان منہ کھولتا ہے شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو بند کیا کرو منہ کو، اور اگر نماز کے اندر ہو تو دائیں ہاتھ سے منہ کو رکھ لیا کرو، اگر نماز کے اندر نہ ہو تو بائیں ہاتھ سے روکا کرو۔ آج ہمیں لوگ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے، جو رکھتے ہیں وہ جمائی ہونے کے بعد رکھتے ہیں، کر کے بعد میں ہاتھ لے جاتے ہیں اوپر۔ آپ معاشرے کو دیکھیں نا، پتہ چلے گا۔ ہم تو کم از کم یہ کوتاہی نہ کریں، شیطان کے اندر جانے کا جو راستہ ہے اسے بند کریں، یہ دروازہ ہے، اور باقی کھڑکیاں ہیں۔ اگر ہم آنکھوں سے گناہ کریں گے شیطان ادھر سے بھی اندر چیزیں داخل کرے گا، اور اگر ہم کانوں سے گناہ کریں گے شیطان ادھر سے، زبان سے گناہ کریں گے شیطان ادھر سے۔ اس طرح اعضاء سے، جن عضو سے جو گناہ ہوں گے وہ شیطانگی کے ہتھ کنڈے ہوں گے۔ اس لیے بھائیو دوستو، عبادات اور کوئی ہو سکے یا نہ ہو سکے یا کم ہو سکے یا جیسی بھی ہو سکے، مگر گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا اس دور کی تقوی والی عبادت ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ بندہ گناہوں سے بچ جائے،
اور خصوصاً ایسے وقت میں، ایسی جگہ میں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تنہائی کے گناہوں سے بچنا، اور گھر کی کمرے کی تنہائی میں کوئی اور نہیں، موبائلوں میں گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ نہ دیکھ رہے ہوں، ہر جگہ پر اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے. ایک بزرگ تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ انہوں نے اپنے مریدین کو امتحاناً پہلے چلہ لگوایا، چلے میں مشق کروائی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. تو وہ چلہ لگوانے کے بعد ان کا امتحان لیا. ایک ایک کبوتر ٹائپ چیز تھی وہ پرندہ، ایک ایک پرندہ دے دی، ایک ایک چھری دے دی، بھئی یار سارے یہ ساتھی چلے جاؤ، مہمان آ گئے ہیں تو ساتھی جو ہے نا یہ ذبح کر کے لے آؤ. تو ایسا کرنا کہ نظر لگ جائے گی، آپ سارے ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، چھپ کے ذبح کرنا، کسی کے سامنے ذبح نہ کرنا، نظر لگ جائے گی. مریدین پکے ہو گئے تو انہوں نے چھری پکڑی، کبوتر پکڑے، باہر چلے گئے، کوئی جھاڑیوں کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی کمرے کے پیچھے، کوئی سواری کے پیچھے، کوئی جنگل میں جا کے ذبح کر کے لے آئے. ایک شخص جو تھا وہ زندہ کبوتر لے آیا، حضرت یہ میں نہیں ذبح کر سکا. انہوں نے کہا بھائی سارے تو ذبح کر کے لے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ چھپ کے ذبح کرنا، مجھے چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملی، جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. فرمایا تیرا مراقبہ کامیاب، باقی فیل ہے. تو یہی ہماری حالت ہے، ہمارا یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سب کے سامنے جب بیٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. رضائی کے اندر اے سی لگا ہوتا ہے نا تو کمبل کے اندر نہیں دیکھتے، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں، ہر جگہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے. فرشتے آخرت کے لحاظ سے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر لحاظ سے ہم نظر میں ہیں، نگرانی میں ہیں اور پوچھ گچھ میں. ہمارے سے سوال جواب ہونے ہیں، بلکہ ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے اعضاء کو کہا جائے گا بولو، وہ ایسے بولے گا جیسے ان کی زبان لگی ہوئی ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، قرآن کریم میں ہمارے ہی اعضاء بولیں گے، کہیں گے ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو چپ کرو. وہ کہیں گے تمہارے چپ کرنے کا ٹائم ہے، میرا چپ کرنے کا ٹائم نہیں. اب زبان تم چپ رہو، ہم سب بولیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ اعضاء سے، ان عضووں سے یہ گناہ ہوتے تھے. تو ان گولڈن دنوں میں اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمارے لیے پکڑ ہی پکڑ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. یہ دن گولڈن نہیں رہے. صحابہ اکرام ان دنوں کو روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے، ان راتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے، دن کو روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو. یعنی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. دن کو روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. پھر ان میں تکبیرات تشریق ہیں. 9 تاریخ کو صبح شروع ہوتی ہے، 13 تاریخ کے عصر کی نماز میں آخری ہوتی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حاجی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی تکبیرات تشریق پڑھ کے، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ کے، کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور مسلمان بھی جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتا رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیے یہ دن، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ہیں. یہ دن، یہ راتیں آخرت کی کمائی کی ہیں. یہ دن، یہ راتیں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہیں، ہماری ترقی کے لیے ہیں، ہماری زندگی کو گولڈن بنانے کے لیے. تو آئیے ہم اس طرف چلیں کہ ہم اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. اور ان دنوں میں خاص الخاص جو عمل کرنے کا احادیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ کثرت سے پڑھا کرے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات اور تحلیلات، یہ چیزیں کثرت سے پڑھے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ امیر لوگ صدقہ زکوٰۃ دے کے ترقی کر جاتے ہیں، باقی تو وہ یہی نیکیاں کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. نماز، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ صدقہ زکوٰۃ دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو آقا علیہ السلام کے پاس وقت لے کے چلے گئے، حضرت ہمیں آپ سے ایک کام ہے، ہمیں آپ سے ایک کام ہے بھائی، آپ جو ہے ہمارا یہ مسئلہ حل فرمائیں، نہ کوئی جاگیر کا مسئلہ، نہ پنچایت کا مسئلہ، نہ کسی میاں بیوی کی لڑائی کا مسئلہ، نہ کوئی شہری بلدیاتی مسئلہ۔ جی مسئلہ کیا تھا حضرت؟ یہ امیر لوگ ہم سے ثواب زیادہ لے رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، غریب ہیں، صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آقا علیہ السلام فرمایا بیٹھو بیٹھو بتاتا ہوں۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم لوگ اگر وہ عمل کر لو گے تو تمہارے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ غریب صحابہ کرام خوش۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کوئی تمہارے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ صحابہ کرام غریب لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، امیر صحابہ کرام دیکھنے لگے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ارے کیا کر رہے ہو؟ وہ ہماری طرح کے پاکستانی بھائی تو تھے نہیں بتانا، جاؤ بھاگ جاؤ، نہیں کنجوس تو تھے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ یہ تھا، ہم اس مسئلے میں بیٹھے تھے تو آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے متبادل مسئلہ بتلایا ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اگلی نماز میں وہ صحابہ بھی شروع ہو گئے۔ اب پھر پنچایت بیٹھی تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا جس میں پنچایت کی ضرورت تھی؟ یہ وہ لالچ ہے جو آج ہمیں نہیں ہے، ہمیں مال کی لالچ ہے، انہیں نیکیوں کی لالچ تھی۔ تو اس لیے وہ لوگ دوبارہ مشورہ کر کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گئے، حضرت یہ صحابہ کرام جو صدقہ زکوٰۃ دیتے یہ پھر وہ ہماری تسبیحات پڑھنے لگ گئے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا فضل ہے جسے چاہے دے دے۔ یہ تو پہلے ہی بتایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیطان کے داخل ہونے کے راستے، عام طور پہ شیطان اندر ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بندہ بشندہ، کوئی اس کا نمائندہ، کوئی ایجنٹ، کوئی اس کا وہ اندر ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم راستہ خود دیتے ہیں، جمائی لیتے ہیں، منہ اڈ کے کھولتے ہیں اور زبردست طریقے سے۔ اتنا تو کبھی کھانا کھانے میں نہیں کھولا ہوگا جتنا جمائی میں منہ کھولتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ اول تو ہاتھ رکھیں، نماز میں ہے تو دائیں طرف، نماز میں نہیں تو بایاں ہاتھ رکھیں، الٹا رکھ لیں بایاں پیچھے، نماز میں نہیں ہے تو الٹا۔ اور چھینک کے حوالے سے اسی حدیث میں ہے کہ اگر چھینک نماز میں آئے تو شیطان کی طرف سے ہے، اگر نماز میں چھینک نہ آئے تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ اب دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اندر گھس گیا تو نکالنا کیسے؟ اب تو گھسا تو پڑا ہے نا، اب نکالنا کیسے؟ تو اگر تو کسی اور سے نکالنا ہے تو اللہم اخرج عنہ الشیطان پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے، اللہم اخرج عنہ الشیطان، اللہ اس کے اندر سے شیطان نکال دے۔ اور اگر خود کے اندر سے نکالنا ہے اللہم اخرج عنی الشیطان، اللہم اخرج عنی الشیطان، یا اللہ میرے اندر سے شیطان نکال دے، میری غفلت سے گھس گیا، اس کو نکال دے، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو نکال کے رکھیں، اس کو قریب نہ آنے دیں، یہ دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ آج ہم نے اسے دوست بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نظر لگتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں شیطان سے دوستی کی۔ اگر رحمان سے دوستی کر لے، ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے کے لیے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں، پھر قربانی کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات، ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے کے لیے فضول باتوں، فضول کاموں سے پرہیز۔ نمبر 2، ذکر اذکار زیادہ۔ نمبر 3، درود شریف زیادہ۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کریم زیادہ۔ نمبر 5، نوافل تمام قسم کے پڑھنے شروع کر دیں، صرف 10 دن کے لیے پڑھ لیں یار، کچھ نہیں ہوتا، صرف 10 دن کے لیے پڑھ لیں، اللہ پاک توفیق دے گا، پھر بعد میں۔ تہجد کی رکعتیں 8 ہوتی ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی دل کرتا ہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد اشراق کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، سورج بلند ہونے کے بعد 15 منٹ بعد۔ اس کے بعد چاشت کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنا دل کرتا ہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد زوال کے 4 نفل ہوتے ہیں۔ زوال کا جب وقت ہوتا ہے 12:05 پہ ہوتا ہے، 12:15 12:20 پہ لاہور میں پڑھ سکتے ہیں ہم۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ زوال کا وقت جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک حدیث میں دروازوں کا ہے اور ایک حدیث میں رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ رحمت کا
وہ وقت ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں یا رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دونوں طرح کے رہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت محروم نہ رہوں، میں اس وقت چار رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو وہ 4 رکعت زوال کے عصر کی 4 سنتوں کی طرح ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ مصروفیت کی وجہ سے رہ جائیں تو زہر کی 4 سنتوں میں نیت کر لیا کریں ساتھ ہی ساتھ، چھوڑنے نہیں۔ عاشقوں کا کام سنتیں چھوڑنا نہیں، عاشقوں کا کام نفل چھوڑنا نہیں۔ عاشق کیسے عاشق ہیں؟ جو نام کے عاشق ہیں، باتوں کے عاشق ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کرنے والے عاشق تو کبھی ان کی اداؤں کو چھوڑا نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کا عشق دیکھیے، ایک صحابی پیچھے تشریف لا رہے ہیں، جمعے کی نماز اور خطبہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ، وہ راستے میں بیٹھ گئے۔ راستے میں تو بیٹھنے کا کہا نہیں تھا، ان کو یہ حکم نہیں لاگو ہوتا تھا، لیکن محبت ایسی تھی کہ آپ کے حکم کے آگے کوئی بات نہیں چلے گی۔ آج ہم عاملوں کے چکروں میں پھرتے ہیں، پیروں کے چکروں میں پھرتے ہیں، جعلی پیروں کے چکروں میں پھرتے ہیں، اور آج ہم نیٹ اور گوگل کے پیچھے پھرتے ہیں، آج ہم اپنی خواہشات اور دوستوں کے چکروں میں پھرتے ہیں، آج ہم صحیح معلومات کے پیچھے نہیں پھرتے، نہیں جاتے، نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ عجیب قسم کے دہریہ تو لوگ جو کرے سو کرے، ہم لوگ بھی آدھے دہریہ بن چکے ہیں، اور ہم لوگ بھی اپنے اعمال سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم اسلامیات کو کیوں نہیں اپناتے؟ آج ہم مسلمان ہیں تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شکایت فرماتے ہیں مسلمانوں اسلامیات کیوں نہیں اپناتے؟ ہم سیانے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پوری پیسے دیتے ہیں، پوری چیز وصول کرتے ہیں، ٹھیک؟ سیانے لوگ دفتری ٹائم لینا جانتے ہیں، پرائیویٹ میں 1 منٹ بھی پہلے چھٹی نہیں ہوتی، 5 منٹ پہ پورے چھٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اور دین اسلام ہی ایک ایسا رہ گیا ہے جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں اور جسے ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں تو پھر اسلامیات کس نے اپنانی ہے؟ جب ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی نے اسلامیات کو اپنانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلامیات کو اپنائیں، عمل کریں، عملی طور پر اسلام کو اپنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ، آدھے تتر آدھے بٹیر مت بنو۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ پورے اسلام میں آ جاؤ۔ آج ہم زبان کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، اعمال کے اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس لیے پتہ چلتا ہے ان قیمتی دنوں میں کون اپنی قیمت لگاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ جی یاد رکھیے، ایک صحابی ایک شخص آئے آقا علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے ایک شخص گزرا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ حضرت بتائیے یہ اس بندے کے کیا کہنا ہے، اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ مالدار آدمی ہے، جو بات کہے گا مانی جائے گی، جو رشتہ مانگے گا دیا جائے گا۔ وہ چلے گئے، دوسرا شخص آیا غریب سا۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا صحابہ کرام سے اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کچھ بھی کہے گا نہیں مانی جائے گی، اس کو کوئی رشتہ دے گا ہی نہیں، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا مالدار آدمی ہے، اس جیسی بندوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے، یہ ان سے اعلیٰ ہے۔ تو غریب کی ویلیو زیادہ ہے، یاد رکھیے۔ اور امیر وہ ویلیو والا ہے جس کا پیسہ نیکی میں لگتا ہو، اور غریب وہ ویلیو والا، عام غریب آدمی بڑی ویلیو رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم انسانیت کی قدر نہیں کرتے، مرضی کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم امیروں کی قدر کرتے ہیں، غریبوں کی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے بدترین ہے وہ ولیمہ جس میں صرف امیر شریک ہو، غریب شریک ہی نہ ہو۔ اس لیے بھائیو دوستو، ایسا کوئی کام اقدام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو ان عشرہ ذی الحجہ کے اعمال میں قربانی ہے، ناخن نہ کاٹنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تسبیحات زیادہ کرنی ہے۔ نوافل کا عرض کر رہا تھا اور زوال تک پہنچا تھا، اس کے بعد ظہر کے بعد کے 2 نفل، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا لینے کے لیے جو بندہ بندی عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے سنت غیر مؤکدہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا آ گئی تو بندے کا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان بھی بچے گا اور دعا بھی لگے گی اور برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد اوابین کے کم از کم 6 نفل ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں ہیں، اور اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو
تو یہ 20 رکھتے چلو عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے، ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کسی دن تو 20 پڑھ لیں، ایک مرتبہ تو کسی سنت پر زندہ کر لیں. جس طرح رمضان شریف میں تراویحیں ہیں، تو یہاں تراویحیں نہیں، اوابین کے 6 نفل کی جگہ 20 پڑھ لیں، کسی ایک دن تو پڑھ لیں. اور پھر عشاء کے سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ یا نفل مستحب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ عشاء کے بعد جتنے نفل ہوں، قیام اللیل یا جتنا بھی آپ پڑھ لیں. تو بات یہ ہے کہ ان دنوں کا ثواب بہت زیادہ ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس امت میں ثواب بہت رکھا ہے، 10 گنا تو ہر بندے کو ملتا ہے. مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو بندہ بندی اس امت میں ایک بھی نیکی کرے گا اس کا ایک ثواب نہیں ملے گا، 10 گنا ثواب ملے گا. لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نیت کے حساب سے ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت. اب مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ جو بندہ ادھر سے جائے گا اس کو 10 روپے ملیں گے، اور جو بندہ ادھر سے جائے گا اسے 700 روپے ملیں گے، تو بھائی آپ کہاں سے جاؤ گے؟ 10 روپے والے سے جاؤ گے 700 روپے والے سے؟ تو پھر نیکیوں کے لیے پھر یہ کیوں نہیں ہے؟ نیکیاں پھر 10 کیوں کماتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان چاہے گنہگار ہو چاہے نیک ہو سب کے لیے 10 گنا رکھا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ وہ تو ہر بندے مسلمان کو نیکی کا ثواب 10 گنا ہی ملنا ہے، وہ تو ان کا فضل ہے اور آقا علیہ السلام کی برکات ہے، ان کی وجہ سے اس امت کو 10 گنا مل رہا ہے. لیکن ہم اس 10 روپے کو 700 گنا کیوں نہیں کرتے؟ یہی پیسوں میں اگر تبدیل ہو جائے، کمانے میں 10 روپے مل رہے ہیں، بھائی ادھر 700 مل رہے ہیں، تو یہ کمائی چھوڑ دیں گے، وہ لے لیں گے. تو کیا آخرت کے ثواب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے ہی حق میں ثواب کو نظر انداز کر رہے ہیں. ڈھیر ہم نے ضائع کیے، ڈھیروں کے ڈھیروں کو آگ لگائی ہے. آج سے یاد رکھیے کہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے 3 جملے اخلاص کے کامل کرنے کے لیے بھی کافی ہو سکتے ہیں. ایک جملہ یہ ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے پڑھتا ہوں، جو کام بھی کرنے لگا نیکی کا آپ کی توفیق سے کرتا ہوں. نمبر 2 آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور مقصد نہیں ہے. اور نمبر 3 اس کا اجر آپ سے 700 گنا سے زیادہ لینا چاہتا ہوں. اسی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے لاکھوں گنا بڑھا دیتے ہیں. وہ ولیوں کے لیے ہوگا، ہم تو ولی نہیں ہیں، ہمارے لیے چلو 700 گنا ہی ہو جائے تو ہم یہی دعا کر لیں کہ اللہ پاک آپ کی توفیق سے کرتا ہوں، آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کا اجر 700 گنا سے زیادہ لینا چاہتا ہوں، مہربانی فرما دے، قبول فرما لے. یہ دعائیں شروع کر دیں. اور رات کو تیسرے پہر جب بھی رات کو 12 بجے کے بعد جب بھی آنکھ کھلے، روایت ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کتابوں میں لکھی، بخاری شریف کی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، حوالہ چیک کیا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ رات کو آنکھ کھلے، چوتھا کلمہ پہلے پڑھے اور تیسرا کلمہ واو کے ساتھ بعد میں پڑھے، تو اس کے بعد جو مانگے گا وہ دعا قبول کی جائے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ چھوٹا والا یحیی ویمیت وحی لا یموت والا نہیں ہے، وہ بازار والا ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. بس اتنا پڑھ کے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، بس سارے گناہ ڈیلیٹ، سب گناہ ڈیلیٹ. وعدہ ہے حدیث شریف. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمت کر لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی. ہمیں تو قبولیت کا پتہ ہی نہیں نا، کون سی نماز قبول ہے کون سی قبول ہے. اس طریقے سے پڑھیں گے تو تہجد بھی قبول ہو جائے گی. سے بھائیو دوستو، نیکی بڑھائیں، کام کریں، فرض نماز پڑھنے جائیں، جلدی جائیں، ان 10 دنوں میں دیر سے آئیں. حدیث شریف میں ہے باوضو رہے گا ثواب لکھا جاتا رہے گا، مسجد میں جتنی دیر بیٹھا رہے گا ثواب لکھا جاتا رہے گا. ہم مسجد کے اوقات کو ان دنوں میں قیمتی جانیں. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ہمارا 1.25 گھنٹہ انتہائی گولڈن بن سکتا ہے، ڈیلی کا ڈیلی انتہائی گولڈن بن سکتا ہے، اسے ہم ضائع کرتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ. وہ کیسے کہ ہر اذان جو ہوتی ہے تقریباً 15 منٹ پہلے ہوتی ہے، مغرب کی جو نہیں ہوتی تو فجر کی آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، تو 1.25 گھنٹہ تو ہو گیا نا 5 نمازوں میں 15 منٹ پہلے. اب وہ جو لوگ نمازی ہیں وہ ان 15 منٹوں کو، ان 1.25 گھنٹے کو واش روم میں، وضو میں، وقتوں میں لگا دیتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ مرد حضرات مسجد میں انتظار نماز کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے تو وہ مستحب نہیں، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نماز پڑھتے رہنے کا ثواب پائیں گے. اتنی بڑی نیکی ہے.
اور حدیث شریف میں آتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بندہ یہ 1.25 گھنٹہ مسجد میں گزارے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، کچھ تلاوت کرے. حدیث شریف میں آتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو مانگو گے وہ ملے گا. صحیح حدیث ہے. تلاوت کرے اس کے بعد دعا مانگے، نفل پڑھے اس کے بعد دعا مانگے، سنتیں پڑھے اس کے بعد دعا مانگے، فرض پڑھے اس کے بعد دعا مانگے، اذانوں کے بعد دعا مانگے. 5 اذانیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، اور تلاوت بار بار کرے، دعا مانگے. رات کو کلمہ چوتھا اور تیسرا پڑھ کے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. تو ان دنوں کو قیمتی بنانے کے یہ اعمال ہیں، ان کو ہم قیمتی بنا لیں. تکبیرات تشریق، مرد عورت مسافر مقیم سارے کے سارے یہ پڑھیں، ضرور پڑھیں. یاد رکھیے 9 10 11 12 13 ذی الحجہ یہ 5 دن تقریباً بنتے ہیں، تو اس میں کبھی نہ بھولیں. عورتیں تشریق کا لفظ لکھ کر جانماز میں لکھ کے لگا دیں، بھول نہ جائیں. تکبیر نہ لکھیں، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کو پاؤں کے پر نہیں لگانا چاہیے. معذرت کے ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو تار ہے اس کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے، اس کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. یہ اللہ اکبر میں نے پڑھا ہے نا، تو یہ کہاں سے گزرا ہے؟ کہاں سے گزرا ہے؟ تار سے گزرا ہے نا. تو پھر اس تار کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. یہ اسٹیج سیکرٹریوں کو اور مولانا حضرات کو اور بیان کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جہاں سے بھی تار گزرے پاؤں سے نہ گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ایک لحاظ سے اس کے اندر سے گزر رہا ہے. اس لیے بھائیو دوستو، شیطان کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا؟ سارے ساتھی تیار ہیں؟ تو سارے پکڑ کے وہاں کھڑے ہو جائیں، ڈنڈا لے کے کوئی آنا جائے اندر. نہ، ایسے نہیں، بلکہ اعمال ایسے کرنے ہیں کہ نہ اس کے لیے کوئی کھڑکی کھولنی ہے، نہ اس کے لیے کوئی دروازہ کھولنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چند باتیں قربانی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. بھائیو دوستو، قربانی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے خیال کے مطابق چند ہی کام ایسے ہیں جس کی اتنی بڑی فضیلت ہو. جو بندہ جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے اس کے تمام بالوں کی تعداد کے برابر نیکی دی جاتی ہے. اپنے سر کے بال تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، تو جانور کے بال کتنے ہوں گے؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. نمبر 2 فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو ہمیں سواری چاہیے. اگر اخلاص کم ہوگا تو سائیکل آ جائے گا، اور اگر تھوڑا اخلاص زیادہ ہوگا موٹر سائیکل آ جائے گا. اگر اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو 3 پہیوں والا آ جائے گا. اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو رکشہ آ جائے گا. اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو گاڑی آ جائے گی، وہ مہران. اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو جی اور ٹوٹا کرولا آ جائے گی. اس سے زیادہ اخلاص ہوگا تو وہ پراڈو آ جائے گی. اخلاص کے حساب سے طاقتور جانور ہمیں لینے کے لیے حاضر خدمت ہوگا. اور جس جانور میں 7 لوگ شریک ہیں اس جانور میں 7 سیٹیں لگی ہوگی، بڑی بڑی سیٹیں، وی آئی پی بندہ آرام سے بیٹھا ہوا جائے گا. وہ لوگ شکلیں دیکھیں گے جو کہتے تھے قربانی کیا کرنی ہے، ارے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وہ لوگ جو قربانی نہیں کرتے تھے وہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا. ہاں، جو لوگ واقعی قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو متبادل سہولت دیں گے. ان کے لیے جیسے بس چلتی ہے نا، ایکسٹرا لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو تعلق والے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ والوں کو آپ نے چنا ہی ہوگا، آپ نے اپنے دوست تو بنائے ہی ہوں گے، جیسے آپ ان لوگوں کو بنایا ہوا دوست، تو وہ ان کے پاس بس ہوگی تو پیچھے ہنسی بھی لگے جاؤں گے. سمجھ آ گئی بات؟ تو غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ بس کی سواری میں چلے جائیں گے، ٹینشن نہ لیں. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ 7.5 تولے سونا نہیں ہے. ارے کچھ بھی ہو، زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی. اور قربانی کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، اور گھر میں ضرورت سے زائد مال. ایک سے زیادہ موبائل رکھا ہے، یہ ایک موبائل 1 لاکھ کا رکھا ہوا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے. اس لیے آئیے دوستو، ضرورت سے زائد مال رکھا ہوا ہو تو 5ویں چیز یہ آ جاتی ہے، صاحب نصاب بننے کے لیے قربانی کے لیے قربانی کرنی ضروری ہے. پھر قربانی کے جانور کو صحیح طریقے سے خریدا جائے، صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، صحیح طریقے سے بانٹا جائے. چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا چلو. پہلی بات، ہمارے اس ماحول میں قربانی کے جانور کو کم از کم 5 دن لے لینا چاہیے پہلے، تاکہ وہ خوراک جو غیر معیاری، وہ خوراک جو مکس ہوئی وہ خوراک جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر پہلے کھا چکا ہے، جانور کی توبہ کروانی ہے. اب جانور کی توبہ کروانی ہے، اس کو روحانیت کا لباس پہنوانا ہے،
اس کو حلال غذا کھلوانی ہے اور اپنے سامنے اس کو کروانا ہے اور اس کی الٹی حرکتوں کو بھی بند کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھتے ہیں نا, ڈیش ڈیش سارے کام اس کے شادی بیاہ پروگرام سارے اس کے ختم کرنے ہیں اور اس کو اللہ والا بنا کے قربان ہونے کے لیے تیار کرنا ہے. اس کو پیار محبت سے پانی شانی اور لسی دودھ اخروٹ جو آپ نے کھلانا ہے, جتنا گڑ آپ ڈالیں گے اتنا اچھا ہوگا. حلال چیز تبدیل ہو جائے گی, آپ کا دیا ہوا مال جب اندر جائے گا 3-4 دن میں وہی چیز آپ کا گوشت بنے گا. اگر حرام کھا کے کرے گڑبڑ. نمبر 2, ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دیا تو قربانی نہیں ہوئی. کیونکہ عام طور پہ لوگ اپنی قربانی پہ خود چھری چلانا چاہتے ہیں اور مستحب بھی ہے, سنت بھی ہے, خود کرنا چاہیے, لیکن اس وقت جو کہ عادت نہیں ہوتی, روزانہ سال بھر میں تو ذبح نہیں کیا ہوتا, وہ چھری پکڑتے پکڑتے بھول جاتے سارا کچھ ہی. اس وقت جانور گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر جب بندہ پڑھتا ہے تو اس جانور کو ایسا ہی ٹیکا لگ جاتا ہے جیسے بے ہوش ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے نام پہ مست ہو جاتا ہے. جانور کو پہلے سے دی لٹانا, چھریاں تیز پہلے کر کے پھر لٹانا, ساتھ ہی چھری چلانی ہے. یہ سارے آداب ہیں قربانی. پھر قربانی ہو جانے کے بعد اس میں جتنے لوگ ہیں ان کا حصہ برابر تقسیم کرنا ہے, تول کر سب کو برابر دینا ہے. اگر کوئی اپنے ہی گھر کا ہے, تولنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی صورت ہے 4 پائے اور ایک جگہ سری اور ایک جگہ تلی اور ایک جگہ اس طرح کچھ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے تول کر 7 حصے برابر کیے جائیں اور اس تولنے میں پائے وغیرہ بھی شامل کیے جائیں. سب حصوں میں تول کر 7 حصے برابر کیے جائیں. اگر اپنے ہی بندے ہیں پھر تولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر تھوڑا تھوڑا گوشت, پھر جو حصے میں گوشت آتا ہے ان حصوں میں 3 حصے کر لینا بہتر ہوتا ہے, ایک غریبوں کے لیے, ایک پڑوسیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. یاد رکھیے چند مسائل, جو بندی گوشت ہی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا 7 کی قربانی نہیں ہوگی. جو بندہ حج کرنے جائے اور نیت کیا کرے, سیر ہو جائے گی, سیر کی نیت سے جا رہا تو حج کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے قربانی کا گوشت کھانا تو ہوتا ہی ہے, تو گوشت ہی گوشت کھانا نیت نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا یہ نیت ہو, ثواب کی نیت ہو, قربات کی نیت ہو, سنت پر عمل کی نیت ہو, سنت ابراہیمی کی نیت ہو, آقا علیہ السلام کی سنت کی نیت ہو, پھر جا کر کے ثواب ملے گا اور ثواب بھی بڑا اچھا ملے گا, قبولیت والا ثواب ملے گا اور بہت اونچے مقام کا ثواب ملے گا. تو قربانی واجب ہو جاتی ہے تقریباً 80-82 ہزار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جو بندہ بندی مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے, اپنی طرف سے واجب ہے, اور جو امیر ہے, جو بھی صاحب نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا, اسی کو واجب ہے, باقی نہیں. باقی اگر بیگم ہے اس کے پاس زیور ہے اس پر واجب ہے. شوہر کو چاہیے اگر صاحب حیثیت ہے تو خود اس کی کر دے, نہیں صاحب حیثیت تو پھر زیور کا ٹکڑا بیچے یا کچھ بھی کرے, وہ تو کرنی پڑتی ہے. بچہ بچی میں جو بھی صاحب نصاب ہے اس کی وہ خود کر سکتا ہے, خود کرے, نہیں صاحب نصاب تو پھر واجب ہی نہیں ہے. قربانی کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس میں تو اگر قرضہ پکڑ کے بھی کرنی پڑے تو ہمیں کر لینی چاہیے, بہت اونچا درجے کا ثواب ہے. البتہ جو قرضہ اتار نہیں سکتا تو اس پر واجب بھی نہیں ہے تو وہ نہ کرے. تو قربانی عظیم الشان عبادت ہے, اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. ان 3 دنوں میں اگر انسان کے پاس صاحب نصاب ہونے کے پیسے ہوں تو بھائی ان 3 دنوں میں اسے قربانی کرنا واجب ہے. بعض لوگ قربانی سے جان چھڑانے کے لیے سسرال چلے جاتے ہیں, مسافر پہ واجب نہیں ہوتی نا, تو سسرال چلے جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں کہ یار چلو جان جڑ جائے گی. تو بھائی یہ اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے, اللہ رب العزت کے ہاں اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. صدقہ فطر جس پر واجب ہے قربانی بھی اسی پہ واجب ہے. اور بعض لوگ کرتے ہیں اپنا مال جو ہے وہ 3 دن کے لیے ابا کی ملکیت کر دیں گے تو آپ کر دیں قربانی, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یار گھر کا سربراہ کر دے, سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے امت کی طرف سے قربانی کی دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں, بھئی اللہ کے نبی نے تو امت کا خیال رکھنے کے لیے امت کو ثواب پیش کیا ہے, امت کو دعاؤں میں ثواب میں شریک کیا ہے. ایک اور ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہیے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کرے اور آقا علیہ السلام کی طرف سے کرے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کی طرف سے کرے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ, عائشہ رضی اللہ کی طرف سے کرے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کرے. جتنی گنجائش ہے اس طرح حصہ ڈالیں, پھر اپنے والدین کی طرف سے یا جس کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں, ان جن کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں پھر وہ کریں. اللہ رب العزت اس میں اجر ہی اجر دے گا, ثواب ہی ثواب دے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم قربانی سے جان نہیں چھڑا سکتے, ان 10 دنوں کے باہر سے کہیں اور سے گزر نہیں سکتے. اس لیے ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے کے لیے کمر کس لیں. جس طرح آقا علیہ السلام ماہ رمضان شریف کے لیے کمر کستے تھے,
آج ہمارے لیے یہی حکم ہے، افضل ایام دنیا ایام العشر، 10 دن یہ ذی الحجہ کے پہلے پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ گولڈن ترین ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے لیے گولڈن ترین بنا لیں۔ جب ہم اپنے لیے گولڈن ترین نہیں بنائیں گے تو پھر دن تو گزر ہی جائیں گے، راتیں بھی گزر جائیں گی، لیکن کل کو ہم پچھتائیں گے ہمارے نام اعمال میں ان دنوں میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سارے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیا کریں گے؟ صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 15-20 منٹ لگیں گے آپ کو، مجھے تو 7-8 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک؟ تو آپ لوگ پڑھیں گے 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے، اللہ کے نام پہ ہم اتنا بھی ٹائم نہ نکالیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ سارے قسم کے نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، روزہ رکھنے کی کوشش ارادہ کر لیں، بیگم صاحبہ اجازت دے دے تو رکھ لیں، اگر بیگم صاحبہ کہ چل میرے کو نہیں پکایا جانا شیرے تو پھر خود کوشش کر لیں، اٹھ کے انڈا پراٹھا کھا لیں، نہیں تو چلو دیکھ لیں 8 پیرا نہ رکھیں، کمزوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر عورتوں کے مردوں کے روزے قضا ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد روزہ رکھ کے جو کام کریں گے آپ کی ویلیو بڑی بڑھ جائے گی، آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیا بات ہے، وہی جو ₹1,00,000 کا بچہ تھا وہ 2.5 کا ہو جائے گا، ہمیں آگے بات، بڑی قیمت بڑھ جائے گی۔ صاف ستھرا کر کے نہا کے اس پر مہندی شہندی لگا کے وہ 2 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنے آپ کو قیمتی کیوں نہیں بناتا؟ مولا کریم کے سامنے پیش کر، جو کنگھی پٹی کرنی ہے، جو نئے کپڑے پہننے ہیں، جو اچھے کام کرنے ہیں، وہ ان کو دکھانے کے لیے کرے، ریاکاری بھرپور کرے لیکن ان کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرے، مزہ لیں، اے اللہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، مالک کو دکھا کے تو ویسے بڑا مزہ آتا ہے۔ مزدور جو ہوتا ہے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، اس کا سٹائل دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کا سٹائل ہی دیکھنے والا ہوتا ہے، اور اپنی وہ پیشکش کر رہا ہوتا ہے، جی یہ جی وہ جی یہ جی وہ، اور اگر مالک سامنے نہ ہو، وہ کڑائی ادھر پہ ادھر، میں سا لین دیا، میں پانی پین لگا، میں پیشاب کرن چلیا، 100 بہانے۔ تو اسی طرح بھائیو دوستو، ہمارا مالک ہمارے سامنے ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ افسوس ہے کہ ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا ہمارا قصور ہمارے لیے ہے۔ میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں، ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم مجرم ہی رہیں گے۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم سے سنت کے مطابق عمل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، بھرپور نعمتوں کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور نمبر 4، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی عبادت کرتے ہیں ان کی شایان شان نہیں بن پاتی، ہم مجرم ہی رہتے ہیں، کبھی ہم عبادت گزار نہیں بن سکتے، اس کی رحمت سے جنت میں جا سکتے، خود نہیں جا سکتے، لیکن وہ کاوش دیکھتے ہیں، کوشش دیکھتے ہیں، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اس لیے کوشش تو کر لیں۔ ہم صرف چلیں گے وہ پکڑ لیں گے، ہم چلیں گے وہ پکڑ لیں گے، یاد رکھیے۔ ہم حاضری لگا لیں نماز با جماعت کے لیے، وہ کر دیں گے قبول، ہماری نماز اس قابل کہاں کہ وہ ان کے شایان شان پیش کر، ہماری حاضری لگ کے ہی بات ہو جائے گی، قبولیت ہو جائے گی۔ تو بھائیو دوستو، دعائیں مانگنی، ایک عمل ہے دعائیں، 5 اذانوں کے بعد، 5 نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، نفلوں کے بعد، سنتوں کے بعد، ہر وقت تہجد کے ٹائم پہ دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں کہیں مولا ہر خطا، ہر سزا، ہر ذلت معاف کر دے، ڈیلیٹ کر دے، ہر عمل چھوٹا پھوٹا جو بھی کیا ہے، جب پڑھنے کے دوران کیا تھے جو نیک کام، وہ سارے کے سارے قبول کر لے، جو ٹوٹی پھوٹی کتاب لکھی، جو مضمون لکھا، جو اخبار میں دیا یا کہیں، قبول کر، ہر عمل قبول کروائیں۔ مرنے سے پہلے کئی کام ریجیکٹ ہو چکے ہیں ہمارے، کئی کام ہمارے ردی کی ٹوکری میں ڈالے جا چکے ہیں، کئی کام ہمارے غیبتیں کر کے ضائع کر دیے گئے ہیں، اور کئی کام اپنے ہاتھوں سے ہم نے ضائع کیے ہیں، اور کئی کام تو ہم نے بننے ہی نہیں دیے، نام کے تھے، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ تو بھائیو دوستو، آج ہم اخلاص سے، عاجزی سے، شوق سے، محبت سے، لگن سے، تعلق سے ہم کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے یہ دن گولڈن نہ بنے۔ جتنی بھی محنت ہو سکے کریں۔ سارے ساتھی تیار ہیں؟ بس صلاۃ و تسبیح کی بات کریں میرے ساتھ، آج کا بیان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ چلو کر لیں، وعدہ پورا نہیں ہوتا، آدھا وعدہ تو ہو ہی جائے گا نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھیں گے۔ صلاۃ و تسبیح سے جو کام ہونا ہے نا، وہ میں بتاؤں ہونا کیا ہے، وہ سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جانے ہیں، سوائے 3 گناہ کے، سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جانے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اگلی زندگی کے بھی پچھلی زندگی کے بھی، سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جانے ہیں، سوائے 3 گناہ کے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ وہ ایک ہے کسی کو مارا پیٹا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اور بندہ جب تک کہے نہ کہ میں نے معاف کیا۔
دوسرا کسی کی غیبت اور چغلی کی ہے، وہ جب معاف ہوگا جب بندہ خود اس سے سوری کر لے، اور سوری کرنے کے بعد اس کا جواب آنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ مارا پیٹا ہے تو جواب آنا ضروری ہے، نہیں مارا پیٹا صرف زبان سے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائی کی ہے، وہ اس کو پہنچ گئی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، آپ سوری کر دیں، آپ کا گناہ معاف۔ نمبر 3، کسی کا مال کھایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 3 پیسے کسی کے مال لینے سے کل قیامت کے دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی۔ ہمارے پاس کہاں نمازیں ہیں؟ تو بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نمازیں کہاں دیں گے؟ ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا پیسہ دینا لینا ہے تو لین دین کو کلیئر کر لے، اور جو بندہ پیدا ہو گیا ہے وہ موت کی لائن میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لائنیں لگتی ہیں، سارے عادی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان بلکہ جس ملک میں بھی چل جائے لائنیں لگتی ہیں، رپورٹوں پہ بھی۔ تو بھائیو دوستو، لائن میں لگ گئے ہیں، موت کی باری آ ہی جائے گی۔ اب ہم مرنے کی باری کے لیے منتظر ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر عمل اچھے ہیں تو پھر جینے کے لیے، آخرت میں جینا ہی جینا، پھر کھانا ہی کھانا، پھر گودام ہی گودام ہے، پھر خدمت ہی خدمت ہے، پھر بہت کچھ ہے۔ اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو بعد میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی چند کلمات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے تھے، اپنے لیے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو یا کوئی اور بات ہو، 5 منٹ میں آپ کے مشورے سے دیتا ہوں، کوئی سوال جواب ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے آنے والے ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال تو یہ ہے جناب، سوشل میڈیا کے اوپر عجیب عجیب فتنے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے مقروض ہے، جی جی، تو ہر پاکستانی مقروض ہے، تو مقروض پہ قربانی نہیں، تو یہ جی آپ مقروض شرعی مراد ہے، مقروض وہ دوسرا مراد نہیں ہے۔ جو مقروض شرعی طور پر ہے، جس نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ اپنا مائنس پلس حساب کرے، اور اس کے پاس اگر بچتے ہیں، مطلب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس اثاثہ جات بچتے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی دھوکے کسی چکر میں نہ رہیں کہ ملک مقروض ہے تو فی بندہ اتنا مقروض ہے، تو ہم نے نہیں وہ قرضہ لیا۔ ہر بندے نے اپنے قرضے کا حساب کرنا ہے، اپنے قرض اپنی جان دینی ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ ہاں جی، دیہاتوں میں اکثر یہ روایت ہے کہ جو جانور کاٹنے والے ہوتے ہیں ہاں ہر سال طے شدہ ہوتے ہیں کہ انہوں نہیں کاٹتے، تو وہ پھر خود ہی اس ساتھ ڈیریاں بناتے ہیں، تو ڈیرے والے ساتھ بس وہ تول لے نا، تول لے سارے، کھولنے دیتے نہیں ہیں، اس میں کرنا شروع نہیں کرنے دیتے ہیں، تو اس میں کچھ ساتھی راضی ہوتے ہیں، کچھ راضی نہیں ہوتے۔ ہاں اس میں گناہ تو ہوتا ہے۔ اس میں 1-2 باتیں اور بتا دوں آپ کو۔ 7 حصے دار ہوتے ہیں اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں۔ نیل گائے کی قربانی نہیں ہوتی، ہرن کی قربانی نہیں ہوتی، بکرا بھیڑ کی قربانی ہو جاتی ہے، بکرا سال کا دوندا، اور وہ جو چھترا وترا ہوتا ہے وہ 6-7 مہینے کا بھی چل جاتا ہے۔ گائے، بھینس اور بچہ بچی، بیل، یہ 2 سال کے ہونے ضروری ہے، 2 دانت دوندا ہو یا چوگا ہو یا چھگا ہو۔ اور اونٹ بھی 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس میں اس کے 2 دانت سے بہت دھوکہ لوگ کھاتے ہیں، اونٹ کے دانت ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دوندا ہے۔ عام طور پر لوگ اونٹ خرید لیتے ہیں 2-2.5 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، اور اس کے بڑے بڑے 2 دانت نظر آتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہ 3 ساڑھے 3 4 سال کا، وہ قربانی کو نہیں لگتا۔ اونٹ وہ لگتا ہے جس کے چوڑے چوڑے 2 دانت ہوتے ہیں اور وہ 5 سال کا ہوتا ہے، وہ 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لے کہ 7 بندے جس جانور میں شریک ہیں، ان 7 کی نیت اخلاص کی ہونی چاہیے۔ اگر 7 میں سے ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہی کی ہے، صرف اور صرف گوشت کھانے کی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایک آدمی کی آمدن حرام کی ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ ایک بھی، آپ فرما رہے تھے نا کوئی عملہ وغیرہ ہمارا ہے تو اس حساب سے بتا دوں، تو میں اب آپ کو یہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے جی؟ ہاں چل جیسے آپ کو سہولت ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ ویسے ہم آپس کی بات ہے کہ ہم لوگوں تو یہ کرتے ہیں کہ جو ساتھی جس عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو ایک گائے میں شریک کر دیتے ہیں، ان سب کی ایک جیسی قربانی ہو جاتی ہے۔ آگے تو کوئی بینک والے آ گئے تو بینک والے 7 بندے ادھر ڈال دیں گے، ٹھیک، کوئی وہ ہاتھ ادھر باندھنے والے آ گئے تو ان 7 کو ادھر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپس کے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے کوئی لا الہ الا اللہ نماز کے بعد اونچی پڑھنے والے ان بھائیوں کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، مطلب کہ کسی کی قربانی خراب نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ادھر آ گیا تو کوئی ادھر چلا گیا تو قربانی خراب ہو جائے گی، ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم پیسہ بھی پوچھتے ہیں، بھائی تم حصہ ڈالنے آئے ہو
کیا کرتے ہو؟ اگر وہ کوئی بینک شنک کا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بینک والی کوئی اور کو گائے بن رہی ہے تو اس میں ڈال دیں، ورنہ معذرت کر دیتے ہیں۔ کسی بینک والے بندے کو ہم اپنے کسی اس قربانی والے میں نہیں ڈالتے، ہو یا نہ ہو قربانی، یہ فتوے نہیں دے رہا، میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے جو لوگ ذمہ داران ہیں، جو لوگوں کی قربانیاں کرتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح کی احتیاطیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ اور اپنی پوری کوشش سے سودا کر کے جانور خریدنا چاہیے، اس میں یہ نہ ہو کہ جناب جو ذمہ دار ہے وہ خود خرید کر رکھ لے تو مہنگے مہنگے داموں پہ ان کو بیچ دے۔ آپ کے پاس امانتیں لوگوں کی ہیں، آپ ان کے وکیل بن کے خرید رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ادھر تو خرید لیا 95,000 کا، ان کو آپ لگا رہے ہیں لاکھ کا، تو 5,000 کا ٹیکہ ہی لگا نا پھر، تو یہ آپ کاروبار نہیں کر رہے۔ آپ کاروبار کریں تو آپ باہر کسی کو بیچیں، آپ کے پاس جو حصہ ڈال رہے ہیں آپ انہی کو خرید کے ادھر نہیں بیچیں گے۔ یہ ڈنڈیاں مارنا ہم چھوڑ دیں اگر کوئی کرتا ہے تو۔ ہاں، اور اسی طریقے سے تول کر کوشش کرنی ہے ہم نے، جو اجتماعی قربانیاں والے میری ان سے درخواست ہے، تول کر ہم نے کرنا ہے ساری چیزیں برابر۔ ایک ساتھی ہمارے وہ مسئلے میں بیمار ہو کچھ کاوڑے مجھے گئے، 2-3 ساتھی لاتے نہیں اس بات چلے کہ وہ لے جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج چل رہی ہے اس معاملے میں۔ بیمار ہے کیا کہتا ہے شروع میں؟ میں بیمار ہوں تو مجھے ان کی ضرورت ہے تو سارے مجھے دے دیں یا 3 مجھے دے دیں۔ ہاں نہیں، اس طرح ہمارا سارے کو سب کی رضا ہو تو ٹھیک ہے، مال میں رضا جلدی شامل نہیں ہوتی، اس لیے کسی کی بات نہ سنی جائے اور شرعی طور پہ وہ کیا جائے۔ اور جو جہاں پر حصہ ڈال رہا ہے ان میں دونوں طرف کا مسئلہ ہے، جہاں حصہ ڈل رہا ہے وہ لوگ بھی کہہ دیں کہ بھائی اس کے قربانی کے جو کھال کے جو پیسے ہوں گے وہ ادارے میں لگیں گے، وہ پہلے سے بتا دیں، کیونکہ اگر 7 آدمی آپ کے پاس گائے کا حصہ ڈال رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میری کھال کا حصہ مجھے دیا جائے، تو دینا ضروری ہے۔ اگر آپ پہلے سے بتا دیں گے نا کہ بھئی یہ پیسے آپ جو یہاں قربانی ڈال رہے ہیں تو ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے قربانی کا اپنا حصہ اس میں یعنی کہ کھال کا اس میں حصے ڈال دیں گے، ایک واضح کر دینا چاہیے تاکہ وہ نہ ہو ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور کہا جی میری کھال کا میرا حصہ مجھے دو، 1 منٹ سے پہلے ہم نے اس کو دے دیا کیونکہ بھئی ہمارا تو یہ بنتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ عام طور پر ڈالا اسی لیے جاتا ہے، لیکن پہلے کہہ دینا چاہیے اجتماعی قربانی میں کہ کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، انہیں سیکھ کر آگے چلنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، قربانی کے مسائل بھی قربانی بھی سیکھ کر کرنی چاہیے۔ بھائی تول کے نا گوشت کے سال تولیں گے 7 حصے ہو جائیں گے، ہاں تو ہم تو تول کے۔ میرے 2 سوالات ہیں، ایک تسبیح نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، چار اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جلوہ کا راز تو اللہ جانتا ہے، قربانی میں جب سڑ آدمی ہوتے ہیں تو 7-6 بندے اور ان کے متعلق ہم لوگ نہیں جانتے ان کے دل میں کیا نیت ہوگی، تو آیا اس صورت میں بھی نہیں اس میں آپ کا تو یہی ہے نا کہ آپ جس کو ڈال رہے ہیں آپ ان سے کہہ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا جہاں ہمیشہ ڈالتے ہیں، جیسے ہم لوگ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کو اس کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ اب ہمیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بتلائے، لیکن خود سوچ سمجھ کے ڈالے کہ یار یہ اگر کوشش کر لیں آپ 7 لوگ اپنے اکٹھے کر کے بھائی کہیں یہ 7 حصے ہمارے آپ یہ گائے کر دیں، آپ اپنے ہی قریبی لوگ خود چوائس کر کے کہیں جی یہ گائے ہماری آپ کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور غلطی بہت کسائیوں کی بتا دوں، کسائی لوگ ذبح ہونے کے بعد چھرا اندر ڈالتے ہیں، زور سے مارتے ہیں، وہ چھرا دل کو لگتا ہے، جانور وہیں ڈیڈ ہو جاتا ہے، جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جانوروں کو چھری نہ چلانے دیں، ذبح ہونے کے بعد آگے چھری نہ چلانے دیں، وہ آگے سیدھے یوں مارتے ہیں، خون جو ہے نا ڈائریکٹ نکلے اس دل سے، اور دل کو چھری لگتی ہے اس کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہوتا ہے جانور، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں وہ گناہ مکروہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، الگ سر الگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑی قربانی ہو جاتی ہے اس میں۔ کھنڈی چھری سے ذبح کرنا بھی غلطی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا نا کہ جو رگے کاٹتے وقت جس کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے پڑی ہے تو ہو جائے گی، نہیں پڑی تو پھر نہیں ہوگی۔ ہاں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی بندہ پڑے جس کا زور چلتا ہے، جس کا ہاتھ میں طاقت ہے وہ چلائے، اور رگے کٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہونا چاہیے، شروع کی کھال کٹتے وقت نہیں۔ ہاں سارے اگر متفق ہیں تو باہم اتفاق سے تو آپ جیسے مرضی کھا سکتے کر سکتے۔
لیکن ایک بات بتا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی ضرور کوشش کیا کریں، اور سب سے لذیذ ترین گوشت وہی ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی ڈالی جائے، بڑا مزیدار گوشت ہوتا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، آگے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ صدقہ کرنا ضروری ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے، وہ خود بھی کھایا کریں، اپنی گائے میں شریک کریں آقا علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی حصہ، تاکہ ساری گائے بابرکت ہو جائے۔ چند کھانے بڑے بابرکت ہیں، ان میں سے ایک قربانی کا کھانا، نمبر 2 آقا علیہ السلام کے قربانی کا کھانا، نمبر 3 ولیمے کا کھانا، نمبر 4 عقیقے کا کھانا، اور نمبر 5 کسی بزرگ کے گھر کا کھانا، اور نمبر 6 شہری کا بنا ہوا کھانا، نمبر 7 افطاری کا بنا ہوا کھانا، نمبر 8 مہمانوں کے لیے جو کھانا بنایا جائے۔ یہ 8 تو مجھے یاد ہے، کچھ اور بھی 1-2 ہیں، تو اس طرح کر کے کام چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔